امام نے اس جملے میں واضح طور پر یہ پیغام دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ رب العالمین احکم الحاکمین کے احکام جو ہیں ان کی ائمہ اہل بیت، خود اہل بیت، خود رسول اللہ، آپ کے گھر والے کتنا پاس کرتے ہیں، اور ہم محبت کرنے والے جو ہیں ہم کہتے ہیں ان کے سہارے میں، بس ان کے سہارے میں۔ بھائی انہوں نے کسی کا سہارا نہیں لیا۔ کبھی ایسا آپ نے دیکھا ہے کہ مولا علی نے رسول اللہ کا سہارا لیا کہ رسول اللہ ہمارا سہارا ہے، مینو کہ نہیں لوڑے نمازہ پڑھن دی، مینو کہ نہیں لوڑے قرآن پڑھن دی، مینو کہ نہیں لوڑے حلال حرام کی تمیز رکھن دی؟ اور ان کے بعد پھر آپ کے شہزادے امام حسن حسین نے یہ کہا کہ بھائی ہمیں کس بات کی کمی، ہم رسول اللہ کے نواسے ہیں، ہم سنجا فاطمہ اور مولا علی کی اولاد ہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے، ہمیں کیا پڑھی، ہم جب نمازیں پڑھتے پھرے اور احکام اللہ کے جو ہیں ان کو مانتے پھرے اور جانے دیتے پھرے اور دین کی خاطر جناب امام حسن علیہ السلام کے بارے میں، یعنی آپ کے عمل میں آتا ہے امام حسن مجتبی نے 3 بار اپنا گھر کا سارا سامان، یہ وہ بات بتا رہا ہوں جو ہم نہیں کر سکتے لیکن سیرت بتا رہا ہوں، اپنے گھر کا سارا سوئی سلائی سارا سامان 3 بار اللہ کی راہ میں فقراء پر صدقہ کیا ہے۔ امام حسین کے ساتھ ہم جا رہے ہیں اور امام حسین جو ہے وہ یہ ایک مقام آتا ہے، وہاں پر اپنے مؤذن کہتے ہیں اذان دو، اللہ اکبر اللہ اکبر، مؤذن اذان دیتا ہے، امام حسین نماز پڑھیں گے کہ نہیں پڑھیں گے؟ بولے نہیں، پڑھیں گے۔ ہم کیا کریں گے؟ مسئلہ تو یہ کیوں امام حسین نے زندگی بھر کوئی ایک نماز نہیں چھوڑی، کیا وجہ ہے؟ اور قرآن کی جہاں تک بات ہے تو امام حسین علیہ السلام نے شہادت کے بعد، سر کٹ جانے کے بعد، سر کو نیلے سے اٹھا لینے کے بعد بھی آپ کے سر نے قرآن پاک کی تلاوت کی ہے۔ اسی چنگے بنے ہو گئے، شیر سارا نال ہوئے، اسی پھر بھی قرآن کی تلاوت نہ کریے، قرآن نہ پڑھیے۔ اللہ کے پاس جو نعمتیں ہیں وہ تیرے میں سے اور ہم میں سے کوئی بھی حاصل نہیں کر سکتا مگر اللہ کی اطاعت کے ساتھ۔ اللہ کی اطاعت کے ساتھ وہ انعامات حاصل ہوں گے، اللہ کی نافرمانیوں کے ساتھ نہیں۔ تو بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، محبت اہل بیت جو ہے نا، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اس لیے میں دعا کرتا ہوں اللہ ہمیں سچی محبت اہل بیت نصیب۔ سچی محبت اہل بیت ہے نا وہ یہ ہے، سچی محبت اہل بیت اس کو کہتے ہیں۔ تو آج میں فرمایا کہ وزعمت انک تنالوا انی بمعصیتہ فبئس ما زعمت، کہ تو یہ گمان کر لیا ہے کہ تو اللہ کی نافرمانیاں بھی کر کے اللہ کے انعامات حاصل کر لے گا، فبئس ما زعمت، یہ تیرا بہت بڑا گمان، بہت برا گمان ہے جو تو نے یہ گمان کیا ہے۔ یہ وہ گمان ہے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، اللہ ہمارے حال پہ رحمت کرے، جو ہمارے اندر بھی، خود ہمارے اندر بھی جو ہے نا یہ گمان کئی دفعہ پنپ رہا ہوتا ہے، بلکہ ہمارا بیڑا غرق کرنے میں ہی اس گمان کا دخل ہے۔ ہم سب یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کرسی انشاءاللہ رحمت نصیب ہوتی اور چلے جاؤ جنت میں چلے جائیں گے۔ یہ ہم سب اسی میں مبتلا ہیں، دھوکے میں مبتلا ہے نا۔ اللہ کی رحمت کا انکار نہیں، اللہ رحمت فرمائے گا، لیکن کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ اللہ کی رحمت پہ بھروسہ کر کے تمہیں ڈر جائیں؟ اگر یہ بات نا، اگر یہ سوچ لی جائے جیسے امام نے فرمایا، یہ اگر گمان ہے پھر اسما زعمت، یہ بہت برا گمان ہے، یہ گمان لے ڈبے گا ہمیں۔ اگر یہ گمان ہے کہ بھائی کام بن جانا ہے، بخشش ہو جائے، مغفرت ہو جائے۔ تو میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، امام نے اس جملے میں واضح طور پر یہ پیغام دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ رب العالمین احکم الحاکمین کے احکام جو ہیں ان کی ائمہ اہل بیت، خود اہل بیت، خود رسول اللہ، آپ کے گھر والے کتنا پاس کرتے ہیں، اور ہم محبت کرنے والے جو ہیں ہم کہتے ہیں ان کے سہارے میں، بس ان کے سہارے میں۔ بھائی انہوں نے کسی کا سہارا نہیں لیا۔ کبھی ایسا آپ نے دیکھا ہے کہ مولا علی نے رسول اللہ کا سہارا لیا کہ رسول اللہ ہمارا سہارا ہے، مینو کہ نہیں لوڑے نمازہ پڑھن دی، مینو کہ نہیں لوڑے قرآن پڑھن دی، مینو کہ نہیں لوڑے حلال حرام کی تمیز رکھن دی؟ اور ان کے بعد پھر آپ کے شہزادے امام حسن حسین نے یہ کہا کہ بھائی ہمیں کس بات کی کمی، ہم رسول اللہ کے نواسے ہیں، ہم سنجا فاطمہ اور مولا علی کی اولاد ہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے، ہمیں کیا پڑھی، ہم
جب نمازیں پڑھتے پھرے اور احکام اللہ کے جو ہیں ان کو مانتے پھرے اور جانے دیتے پھرے اور دین کی خاطر جناب امام حسن علیہ السلام کے بارے میں یعنی آپ کے عمل میں آتا ہے امام حسن مجتبی نے 3 بار اپنا گھر کا سارا سامان، یہ وہ بات بتا رہا ہوں جو ہم نہیں کر سکتے لیکن سیرت بتا رہا ہوں، اپنے گھر کا سارا سوئی سلائی سارا سامان 3 بار اللہ کی راہ میں فقراء پر صدقہ کیا ہے۔ کس لیے کیا؟ آتی تھے کسی نے روپیے دا دے کے نہیں دیا، کیوں؟ ہم محبت اہل بیت کرتے ہیں، ہمیں اہل بیت سے محبت ہے نا، تو ہم محبت کی وجہ سے جنت میں چلائیں گے۔ امام نے گھر کا سارا سامان 3 بار اللہ کے راہ میں دیا، یہ بھی حوالہ میں لگا دوں گا، 3 بار گھر اللہ کے راہ میں دھن اٹھا دیا ہے۔ اور بھائی بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جس دھوکے میں ہم مبتلا ہیں یہ دھوکہ انہیں کیوں نہیں لگا؟ تو میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، محبت اہل بیت کے یہ ایام گزرے ہیں محرم الحرام شریف کے، الحمدللہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے دل سے محبت کرتے ہیں۔ میں کسی کی محبت پہ شک نہیں کرتا، نہ شک کرنے کا مجھے کوئی حق ہے، لیکن یہ بتانا تو مقصود ہے نا کہ بھائی کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم محبت کے دھوکے میں کسی جھوٹی محبت میں مبتلا نہ۔ تو سچی محبت اہل بیت جو ہے اس کی میں نے ایک جھلک آپ کے سامنے پیش کر دی۔ ان کان حبک صادقا لطعته لان المحب لمن يحب يطيع، اگر تیری محبت سچی ہے تو پھر کیا کرے گا؟ تو ان کی اطاعت کرے گا، ان کی اطاعت کرے گا۔ لان المحب لمن يحب يطيع، وجہ یہ ہے کہ جو جس سے محبت کرتا ہے وہ اس کی اطاعت کرتا ہے، وہ اس کی نافرمانی نہیں کرتا۔ بات ختم کرتا ہوں آخری ایک مثال دے کے تو بات کو ختم کرتے ہیں۔ آپ تصور کریں، امیجن کریں، اس وقت ہم کہیں جا رہے ہیں اور ہمارے ساتھ رسول اللہ ہیں یا مولا علی ہیں یا امام حسن ہے یا امام حسین۔ امام حسین کو لے لیں، ایام ماشاءاللہ محرم شریف، امام حسین کے ساتھ ہم جا رہے ہیں اور امام حسین جو ہے وہ ایک مقام آتا ہے، وہاں پر اپنے مؤذن کہتے ہیں اذان دو، اللہ اکبر اللہ اکبر، مؤذن اذان دیتا ہے۔ امام حسین نماز پڑھیں گے کہ نہیں پڑھیں گے؟ بولے نہیں، پڑھیں گے۔ ہم کیا کریں گے؟ مسئلہ تو یہ کیوں امام حسین نے زندگی بھر کوئی ایک نماز نہیں چھوڑی؟ کیا وجہ ہے؟ اور قرآن کی جہاں تک بات ہے تو امام حسین علیہ السلام نے شہادت کے بعد، سر کٹ جانے کے بعد، سر کو نیلے سے اٹھا لینے کے بعد بھی آپ کے سر نے قرآن پاک کی تلاوت کی ہے۔ اسی چنگے بنے ہو گئے، سر سارا نال ہوئے، اسی پھر بھی قرآن کی تلاوت نہ کریے، قرآن نہ پڑھیے، پھر کتنی بڑی یہ شرمندگی کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے، ہم سب کو سچی محبت اہل بیت نصیب فرمائے اور ان کے نقش قدم پہ اللہ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی طرف سے ہم پوری کوشش کریں، اگر اپنی طرف سے پوری کوشش کریں گے انشاءاللہ کوئی کمی کوتاہی جو ہوگی اللہ پھر معاف کرنے والا ہے، اور اللہ رب العالمین انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں ان کے غلاموں میں انشاءاللہ تعالیٰ محشر میں اکٹھا فرمائے گا۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔